السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ آج کرونا وائرس نے دنیا کے 200 ممالک یعنی کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کرونا ایمرجنسی عالمی قوتوں کی معاشی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ دنیا کی بڑی قوتیں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی اور معاشی سپرمیسی سمیت زمین بوس ہو چکی ہیں۔ دنیا پر موت اور بھوک کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ پوری دنیا کا معاشی سرکل بری طرح متاثر ہے۔ غریب ممالک کی عوام کرونا وائرس کی بجائے بھوک سے زیادہ متاثر ہے۔ ایسے میں تمام ممالک اپنے وسائل اور موسم کے حساب سے پالیسیاں بنا رہے ہیں اور طبی طور پر ابھی تک اس کی ویکسین بھی ایجاد نہیں ہوئی۔ دنیا بھر کی طرح حکومت پاکستان نے بھی اس وبا پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر رکھی ہے۔ اس سب صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے میاں محمد عاطف، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب محمود الحق شاہین صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہیں اور ممبر پنجاب اسمبلی ہیں۔ آئیے ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میاں صاحب، آپ یہ بتائیں کرونا وائرس کے حوالے سے پنجاب حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ بطور ایم پی اے آپ نے اپنے حلقے میں کیا اقدامات کیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ۔ سیکنڈلی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پنجاب حکومت کے کیا اقدامات ہیں، تو آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ انتہائی شریف النفس آدمی ہیں اور بالکل نیولی اپوائنٹڈ ہیں، وہ ہر ڈسٹرکٹ کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں کرنٹینا وارڈز بنائی گئی ہیں، ہر ٹی ایچ کیو میں لیول پہ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول پہ فیصل آباد بڑی ڈویژن وائز ہر جگہ پہ کرنٹینا سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ جو ہمارے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے زائرین وغیرہ سارے، ان کے لیے علیحدہ ہم نے انتظامات کیے ہیں۔ اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، ہماری گورنمنٹ، ہمارے منسٹر صحت جو ہماری ہیں، وہ دن رات اس کے لیے کوشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، جو عالمی وبا بن چکی ہے، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، امریکہ جیسے بڑے سپر پاور کا جو انہوں نے مریا میٹ کر دیا ہے، مائنس میں چلی گئی اس کی معیشت، تو اس حوالے سے اس کے لیے ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کر بلکہ اس سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے مخیر حضرات جو ہیں ہمارے ملک کے، وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی، اپیل کی ہے، 2-3 دفعہ ٹی وی پہ ٹیلیتھون انہوں نے پروگرام کیا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 گھنٹے میں 20-20 30-30 کروڑ روپے اکٹھا ہوا ہے۔ اور پاکستان ویسے بھی الحمدللہ ہمارے دنیا میں نمبر 1 ہے خیرات میں، ڈونیشن میں، تو ہمارے لوگوں نے بڑی ہیلپ کی ہے ایک دوسرے کی، غریب بندوں کی، مستحقین کی۔ اور ہمارا جو احساس پروگرام ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا، اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ بالکل شفافیت کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، آن لائن ہے، ہر بندہ جو میسج کر رہا ہے اس کی وقت کے حساب سے جواب آ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اس کے لیے، دن رات کوشاں ہیں، اور ہمارے سی ایم صاحب، ہماری منسٹر صاحبہ، اور کیونکہ یہ ایک وبا ہے ہمارے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اس میں نہ تو کوئی اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے، نہ کوئی گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے، ہمیں سب کو مل جل کر جو ہے نا وہ اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو بزرگ یا بچے ہیں جو زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، ان کو ہم نے روکنا ہے، ان کو احتیاط کروانی ہے، تاکہ کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت ہوتا ہے، لو ہوتا ہے، اس لیے ان پہ زیادہ فوکس ہے، بزرگ حضرات پہ، بچوں پہ، مساجد میں، کیونکہ ہمارے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ ہماری مساجد میں بھی زیادہ اکثریت ہمارے بزرگوں کی جاتی ہے، تو اس لیے مساجد میں بھی زیادہ سختی بھی نہیں کی گئی، نمازیوں کو اجازت بھی ہے، لیکن وہ سوشل ڈسٹنس جو ہے اس پہ عمل پیرا، اور جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا علماء کرام اور پریزیڈنٹ صاحب عارف علوی صاحب نے جو مل کے بنایا تھا، اس پہ عمل پیرا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2-3 دن سے سندھ اور پنجاب کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہیں اور اپیل کی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، اپنے سی ایم صاحب سے کہ خدا را ان لوگوں کو اندر رکھیں تاکہ ہم اس وبا سے جلدی چھٹکارا پا سکیں۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میں ایز اے ایم پی اے، میری جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔
باقی جو میں نے اور میرے ادارے مولی صوب نے جو کیا ہے عوام اپنے لوگوں کے لیے، اپنے غریب بھائیوں کے لیے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ وہ نہ ہم نے کبھی بتایا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے، کیونکہ اس کا صلہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور باقی جتنا ہو سکے گا ہم سے، جو ہماری استطاعت ہے اس سے بڑھ کر ہم اپنے ہیں ہلکے کے، لیکن آپ کی طرف سے راشن کا فوٹو سیشن نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتا ہے کہ ہم فوٹو سیشن نہیں کرواتے کہ 2-4 بیگ دے دیے یا جو بھی کر دیے۔ میرا بھائی جو پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے ان کا، لیکن یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ فوٹو سیشن کے قائل نہیں ہیں۔ صاحب آپ اپوزیشن جماعت کے ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، آپ حکومتی اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ نے اپنے حلقے میں کیا اقدامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت مشکور ہے ملک صاحب آپ کا، اور میں مشکور ہوں جناب میاں عاطف صاحب کا بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جس مسئلے کے لیے آپ نے جو آج پروگرام کیا ہے، اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا مسئلہ تھا، یہ پوری دنیا کو جس وبا نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی اپوزیشن حکومت کا یہ نہیں، بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اس کو اس حوالے سے، اس تناظر سے دیکھنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ کہ یہ اس گورنمنٹ نے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو پہلا موقع ضائع کیا انہوں نے کہ ایک مل کر قوم بن کر اس وبا کا مقابلہ کیا جاتا ہے، انہوں نے وہ موقع گنوایا، جس کے اوپر ہمارے شہباز صاحب نے بڑا اچھا باہر سے آئے اور آ کے فوری طور پہ انہوں نے یکجہتی کا ایک میسیج دیا کہ مل کر ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، چونکہ پہلے بھی ان کا معاملہ ایسے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نرگسی کیفیت میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی صرف سمجھتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص ہوں پوری دنیا میں جو معاملات کو درست کر سکتا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں مل کے قومیں متحد ہو کر کسی بھی کرائسس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ۔ آپ بھائی ہیں عاطف بھائی، دیکھیں میرا تمہارے کو پہلے کیا کہ میری آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ جو ہے نا، میں تو بات کروں گا جو ریئل ہے، کوئی پوائنٹس کو لگنی ہوگی وہی کرنا، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس میں ایسے کہ جب اس کو وبا کے طور پر لینا چاہیے تھا، ہمارے سی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی مجھے تو جنوری کی فلاں تاریخ کو پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ وائرس آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی انتظامات نہیں تھے اس گورنمنٹ کے، نہ وفاق کے نہ پنجاب کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہوئی جو قرنطینہ میں جو وہاں پہ بنا ہوا تھا ایران کے تفتان کے باڑے کے پاس، کہ لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے، کوئی انتظامات نہیں تھے، بلکہ شاید اگر وہ صحت مند تھے بھی تو جیسے انتظامات تھے وہ بیمار ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ روز کوئی نہ کوئی منسٹر اٹھ کر بجائے کہ قوم کو متحد ہونے کا پیغام دے، وہ ایک اٹھتا ہے صبح بات کرتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں صاحب اندر ہوں گے، ایک اٹھتا ہے کہتا ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اس میں اچھا رول ادا نہیں کر رہی، یعنی ابھی بھی فوکس ان کا نہ اس وبا پہ ہے، نہ ہی وہ اس قوم کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ہمارے کوئی ایسے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ہمیں یہ سزا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے کہ ہمیں متحد ہو کر ایک قوم بن کر جو ہے اس صورتحال سے۔ سر کیا آپ حکومتی پالیسی سے مطمئن نہیں ہیں؟ سر دیکھیے آپ کے سامنے ہے ساری، ان کے پاس جو انہوں نے پہلے تو انتظامات ہی نہیں کیے، جب پتہ چلا کہ جی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس علاقے باہر سے لوگوں کو آنے دیا گیا بغیر کسی ٹیسٹ کے۔ بہت سارے لوگوں نے شکایت کی، میں ایک بندے سے میں نے خود پوچھا، وہ ایئرپورٹ سے آیا تھا، ملا مجھے، تو میں نے باہر کے ملک سے میں نے سے پوچھا، اس نے کہا جی وہاں پہ ایئرپورٹ تو مجھے انہوں نے کہا جی یا 6000 روپیہ دے دو تو یا پھر جو ہے ہم تمہارا ٹیسٹ پازیٹیو کر دیں گے، تو میں نے اس کو پیسے دیے، اس نے مجھے اوکے کر کے باہر نکال دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ گورنمنٹ کا فیلئر دیکھے کہ ان کی کسی جگہ پہ کوئی گرپ نہیں تھی، جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ان کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے پراپر نہیں کیے، ان کو پراپرلی کسی جگہ پہ رکھا نہیں گیا اور پورے ملک میں ان کو پھیلنے دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ جو صورتحال۔ اس کے بعد انہوں نے جو اناؤنس کیا کہ جی 22-25 کروڑ کی عوام کے اوپر 1 کروڑ بندے کو، جو حکومتی اداروں نے خود بتایا کہ ہم نے جی وہ پیکج جو کہ بین انکم سپورٹ پروگرام کا تھا، جس کو انہوں نے جان سازی سے احساس کفالت پروگرام نام دیا، اور وہی اسی انداز سے جیسے لوگوں کو ذلیل کر کے، لوگوں کو ان کی بھیڑ بنا کے، ان کو جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے وہ پیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 1 کروڑ، یعنی 1 کروڑ لوگوں کو صرف
जो हुकूमती अदारे दावा कर रहे हैं, पता नहीं वो भी है कि नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी आवाम में देखिए बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में लोग दे रहे हैं। अमेरिका में फंड दिए जा रहे हैं। मेरी एक दोस्त से बात हुई, उसने कहा जी यहाँ पे आप कॉल करें कि जी मुझे ज़रूरत है, ठीक है, और वो उसको गवर्नमेंट मदद करती है। वो कहती है कि जी जब ये हम बुरहान से निकल जाएंगे फिर हम देखेंगे कि जो ज़रूरतमंद था वो बंदा कि नहीं, अगर ना हुआ तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, अगर वो ज़रूरतमंद था तो उस तक वो अमदाद पहुंच रही है। देखिए जी, अमेरिका ये अभी से पहले लोग मर रहे हैं, ये पहले पूछ रहे हैं तुम्हारे तुम गरीब हो नहीं हो, तुम्हें ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ जी, देखिए वसाइल की बात जो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में खिरात में नंबर 1 पे है। देखें ये अल्लाह का करम है कि हम अपने गवर्नमेंट का कोई इसमें हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट में कोई हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट इस हवाले से बिल्कुल फेल है उनका किरदार। मेरे साहब आपसे सवाल ये है कि हुकूमती अमदाद से अभी सिर्फ 10 से 20% लोग मुतासर हुए हैं, तो बाकी अफराद के लिए हुकूमती अमदाद कब तक मुस्तफीद होंगे लोग? देखिए जी, ये सिलसिला इंशाल्लाह एहसास प्रोग्राम का चलता रहेगा। उस पर हमारा कसूर ये हमारी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि हमने इमरान खान ने अपना नाम नहीं दिया उस प्रोग्राम को। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बजाय उसको एहसास कफालत, बाथरूमों पे तस्वीरें नहीं हमने लगाई इमरान खान की या किसी अपने CM की या किसी अपने मिनिस्टर की। ये तो लोटा खरीदते हैं तो उस पर तस्वीर लगा देते हैं अपने लीडर की। और लीडर साहब ऐसे हैं कि माशाल्लाह फरमा, पहले कह रहे हैं कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनके जो हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इजलास बुलाएं नेशनल असम्बली का, कोरोना जिसको होगा मैं ज़िम्मेदार हूँ। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुलाया है 22 को, तो उन्होंने कहा जी मुझे कोरोना है और कोरोना की वजह से, डर की वजह से मुझे डॉक्टरों ने कहा है बाहर नहीं निकलना आप। ये तो इन लोगों के हालात हैं। और जितने भी ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी या जो भी बैठा हुआ है, वो इमरान खान ने या हम लोगों ने भर्ती नहीं किए हुए। वो माशाल्लाह से 1985 से लेके अब तक जो भर्ती हुए हैं वही हैं। और आप देख लें कि 85 से लेके 2018-19 तक किसकी गवर्नमेंट रही है, तो उसके वो बंदे होंगे। अल्लाह ताला हमारी करप्शन से जान छुड़ाए। और आप जो चौर साहब ने फरमाया, मेरे भाई ने, ये सब कोरोना जैसी वबा की सूरत हाल में भी अभी भी करप्शन की बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रही है करप्शन। देखिए जी, बंदे इन्होंने अंदर कर दिया मलिक साहब, सब बंदे अंदर पकड़ के इन्होंने एक दफ़ा पकड़े हैं, अंदर किए हैं। अभी गवर्नमेंट इनकी है, 18 महीने इनको हो गए हैं, अभी भी ये किस करप्शन की बात कर रहे हैं? सर, इस कुरान जो गंदम का हुआ, चीनी का आया, वो सारा इनके दौर में आया, तो वो सारे ठीक है। और करप्शन का आए। इल्जाम फिर ऑपोजिशन पे लगा रहे हैं। हम और सारे कितने बंदे साजिश सामने ट्रायल हो रहे हैं। लेके आए देखो हैं। हमारी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, को भी तो आप तस्लीम कर रहे हैं, रिपोर्ट तो सामने आई ना। सर रिपोर्ट लीक हुई है, माने आपने वो चले जी, वो रिपोर्ट आपने तो लीक हो बात गई सुन तो नहीं है इनकी। मॉडल आपने प्रोग्राम साहब ने कहा तो है कि रिपोर्ट लीक हुई है, हमने तो शायद नहीं की रिपोर्ट, तो रिपोर्ट शायद ही हुई है क्योंकि इमरान खान साहब का वादा था कि मैं वो रिपोर्ट सामने लाऊंगा। देखिए बात सुने, इन्होंने इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, अभी 4 घंटे का इन्होंने प्रोग्राम किया दुनिया चैनल पे, ठीक है। 4 घंटे में कितने पैसे जमा कर सकें पूरी कौम से? कौम इन पे एतमाद नहीं करती। 18 महीने में जितने इन्होंने झूठ बोले हैं ना, जितने इन्होंने लोगों के साथ जो बातें की हैं, जो लोगों की मैशत को इन्होंने बर्बाद किया है, जो लोगों के कारोबार को बर्बाद किया है, लोग अब इनकी बात पे सब लोगों की इस मुश्किल वक्त में, हालात में जो इमदाद हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या मैं बता रहा हूँ कि आपको बताया तो है कि इमदाद तो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने दिया, इन्होंने दावा किया खुद के 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों का दावा इनका अपना है, हमारा नहीं है, ठीक है। आप बताएं 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम में से 1 करोड़ लोगों तक ये कह रहे हैं इमदाद पहुंचाई गई है, और वो भी जिस तरीके से दी जा रही है कि कोरोना की वजह से आप मसाजिद में जाने से लोगों को रोक रहे हैं और वहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं कि आगे हम दाल ले जाओ, और भीड़ लगाई हुई है और धक्के पा रहे हैं लोगों को, ठीक है। और कई फ्रॉड के केस सामने आए हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने सर बता तो रहा हूँ मुस्तफीद पे, देखिए बात सुने, ऐसे मुस्तफीद अगर फ़र्क आप निकालें मलिक साहब, 2 चीज़ें देखिए। एक बात अगर आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, एक तो ये कि एक जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं आज तक, चूँकि ये तब्दीली गवर्नमेंट है ना, इन्होंने कहा था हम वो करेंगे जो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अगर इन्होंने भी उसी पैटर्न पे चलना है तो तब्दीली क्या है? हमें तो ये बुरा कहते हैं कि जी इन्होंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ठीक है। हम इनसे ये सवाल करते हैं कि आपने क्या दुरुस्त किया? आपके पास भी वही है जो हमारे मियाँ शहबाज साहब जो तरीक़ाकार बना गए हैं अदारों को बेहतरीन करने का, इनके अलावा उसके अलावा इनके पास कोई और है ही नहीं प्रोग्राम। ये बात इन्होंने की ना CM साहब की, देखें
بات ہے کہ عزت میرے اللہ کے عطا ہے، اللہ جس کو چاہے جس منصب پہ بٹھائے، ٹھیک ہے، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن جو صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کی، جو اس کے اندر ویژن ہوتا ہے، وہ بڑا دیکھیں جی، امپورٹنٹ ماں کے چیز پیٹ ہوتی سے ہے، کوئی بڑی بندہ اہم سیکھ چیز کے ہوتی نہیں ہے۔ آتا، ایسے ہی اب ہوتا آپ ہے، دیکھیں کہ ڈیولی انہوں نے کہا کہ ان کی نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، دیکھیں وہ نوکری میں بھرتی نہیں ہوئے، یہ ہم جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ویژن ہوتا ہے، ہمارے پاس ملک کو بحران کے وقت نکالنے کے ہمارے پاس سولوشنز ہوتے ہیں، ہمارے پاس لوگوں کو ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے ملک صاحب 35 طریقے سال ہوتے سے ہیں، ہمارا ملک ٹھیک ہے، یہاں اس سے لیے نکل میں نہیں سمجھتا سکا، ہوں، اس دیکھیں لیے آپ جو ہے نا، کیونکہ یہ گورنمنٹ بڑا ان کی ظلم اس لیے ہے نہیں نکل جو سکتی عمران خان صاحب نے سب ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ کیا ہے کہ ایسا کہ شریف آدمی کو سی ایم لگا دیں، دیکھیں شریف آدمی اور پڑھا کسی لکھا نے، بندہ سی میں ایم نے آپ کو لگ پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھو شریف آدمی کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا کریں، چلیے یہ بتا دیں شریف آدمی کیا ہوتا جیسے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ شریف محمود آدمی الحق کیا ہوتا ہے؟ شریف آدمی ہے، کسی شریف- پہ قبضہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، لیکن کمیشن نہیں لیتا۔ لیکن جب یہ ایک اچھی اچھا میں سوال کی طرف چلتے ہیں، ٹائم کی قلت ہے، اس وبا میں سفید پوش جو طبقہ ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے، جو لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں جی، جو بندہ لائن میں نہیں کھڑا ہو سکتا، سفید پوش ہے، کوئی میرے جیسا بندہ ہے کہ وہ بندہ مانگ بھی نہیں سکتا، خیرات بھی نہیں لے سکتا، یا کسی کے پاس نہیں جا سکتا چل کے، اس کے لیے مجھے آپ کو، میڈیا کو، تمام جو عوامی نمائندے ہیں، ہمارے پرانے کونسلرز ہیں، چیئرمینز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کا یہ فرض ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے، ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ جا کے اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے کانسٹیچوئنسی میں دیکھیں، ان کو بہت بہتر پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے لیکن مانگ نہیں رہا، تو اس کو خیرات دیں، اس کو، اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں۔ یہ بات جب ہمارا بھی یہی موقف ہے، دیکھیں میاں صاحب نے خود بیان کر دیا ہے، میاں صاحب نے خود بیان کر دیا ہے، بتائیں سفید پوش لوگوں کو لیے کس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انہوں نے خود بیان کر دیا ہے، ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ جو بلدیاتی ادارے موجود تھے، چونکہ ان کی ہر گلی، ہر محلے پہ، ہر بندے پہ نظر ہوتی ہے، تو وہ ان کو بحال کر کے ان کے ذریعے اس پروگرام کو لانچ کرنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں انہوں نے عجیب طریقے سے ایک بہت لانچ کیا ہے، اب وہ پتہ نہیں پیسہ ان کی جیب میں ہے کہ پتہ نہیں اس بندے تک پہنچ رہا ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے۔ پولیو دیکھیں، پولیو ورکر جتنی بہترین ٹیم تھی گورنمنٹ کے پاس، ان کا ڈور ٹو ڈور ورک ہے، ان کا ہر گلی محلے کوچے میں پہاڑوں تو جو پہ، ہماری ٹائیگر فورس ہے، چھوٹے چھوٹے اس محلوں میں کو کوئی پے ان نہیں کا دے ایک رہے، ایسا سیلری ورک نہیں دے رہے ان تھا کو، جس کے ذریعے وہ تو پولیو فری میں کام کر رہے ہیں نا، کے ذریعے جو وہ وہاں تک یہ سب کچھ پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن صرف انہوں نے اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو اوبلائج کرنے کے اس لیے میں یہ کوئی دھوکہ، پولیٹیکل ایک ڈرامہ رچایا نہیں ہے، ہے۔ کوئی سفید پوش آدمی تک ان کی گرامداد نہیں پہنچ رہی۔ الحمدللہ وہ ہمارے جو پرانے ٹیم بیٹھی تھی، جو کونسلرز تھے ہمارے، وہ جو بلدیاتی نمائندے تھے، وہ اب بھی میدان عمل میں ہیں اور وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے سفید پوش لوگوں تک نہ اب تک کچھ پہنچا ہے، تو نہ ہی ان کا جو ہے وہ جب چلے گی تو دور تک جائے گی۔ یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، بچنا ہے۔ اپنے گھر اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے۔ مولی واشنگ پاؤڈر، داغ اب کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر پنجاب اسمبلی تحریک انصاف میاں عاطف صاحب، اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں اپوزیشن ممبر پنجاب اسمبلی چودھری محمود الحق شاہین صاحب۔ میاں عاطف صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ معاشی ماہرین کرونا وائرس کو عالمی طاقتوں کی شرارت قرار دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی پوشیدہ راز ہے؟
جی دیکھیں، یہ تو بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہی سب جہانوں کا مالک ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہم لوگوں پہ وبا جو ہے وہ آفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجی ہے۔ دیکھیں باقی ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی بیماری بھی ایسے بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بنا سکتا ہے کبھی بھی کن فیکون کہہ کے۔ تو اس لیے میں اس حوالے سے نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی اور کا کوئی کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پہ آفت آئی ہے، جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہمارے کام، ہماری جو آنیسٹی ختم ہو گئی، ہمارا دین اسلام جو ہے اس پہ لوگوں نے عمل پیرا ہونے سے انکار کیا ہے، تو ہمارے پہ یہ آفات آ رہی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگاڑی گئیں، ہم پہ یہ صرف آفتیں آ رہی ہیں۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت کی کوئی جو شکلیں ہیں ان کو نہیں بگاڑا جائے گا، نہیں تو آپ کے سامنے ہونا تھا کہ کوئی نہ کچھ عجیب سا ہونا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی ہماری کہ اگر کسی نے کیا کروایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس آزمائش سے نکالے تاکہ ہمارے جیسے جو ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں یا باقی دنیا ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے اور اس وبا سے ہماری جان چھڑائے۔ چلو صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ایک وبا ہے یہ عالمی طاقتیں کسی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں؟ یہ جو ہوتی ہے نا جی بیماری یا وبا، اس سے پہلے بھی انسانوں کی تاریخ میں آتی رہی ہیں، اس لیے میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ یہ کوئی عالمی سازش یا کسی لیب کا کوئی وائرس ہے۔ یہ ایک وقت آتا ہے، میرا اللہ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو دوں گا اس طرح کہ کبھی آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا نا کہ آپ فائلز کھولتے جائیں تو ایک کرپٹ فائلز کھلتی جاتی ہیں جب تو پھر ایک جگہ پہ آ کے وہ بند ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور جتنی اس کی کرپٹ فائلز ہوتی ہیں اس کو فارغ کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ وہ آپریشنل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زندگی حقیقت سے اور خدا سے جو دور ہوتی جا رہی تھی نا، تو یہ ایک ایسا موقع ہے، پتہ میرے اللہ کو ہے کہ یہ کیا ہے وہ یہ وبا، لیکن ایک موقع ضرور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پلٹنے کے لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور رجوع الی اللہ کے لیے۔ اس سے موقع کو ہمیں اللہ کی طرف ایک رابطے کا، واپس جانے کا، اللہ تعالیٰ کی واپسی زندگی کی کے طرف، گھر کی طرف واپسی کا جو راستہ ایک ہے۔ حقیقی زندگی آپ دیکھیں کہ اب آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں میں بیٹھے ہیں، اور جو ایک بناوٹی زندگی سے آپ اس سے کتنی دور بیٹھے ہیں۔ اس سے محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری بہت ساری زندگی میں ایسی کام تھے جو بناوٹ تھے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک ریئل لائف کی طرف ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دکھائی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں، بچوں میں، اولاد میں، بہن بھائیوں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک حقیقت نظر آ رہی ہے، گھروں سے کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک صحیح معنی میں جو ہمدرد غم خوار جو لوگ ہیں صرف وہی آپ کو صلاحیں مل رہی ہیں۔ جو آپ کا صحیح غم خوار ہے وہی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے صلاح، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو اپنوں میں بھی جو بڑے اپنے تھے وہ بھی ملنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، یہ کیا ہے یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، اور یہ سب کچھ وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک سمجھیں کہ لوگوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے واپسی کے لیے، واپس پلٹنے کا، رجوع الی اللہ کرنے کا۔ تو اس لیے ایک تو بڑا بابرکت مہینہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں اس میں مزید محنت کر کے دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی چاہیے، اور پوری دنیا سے اس وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کو اٹھانے کی کہ رب کریم اس وبا کو اس دنیا سے اٹھا لے، اس کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس دنیا کی، یہاں پہ رہنے والے انسانوں کی اور مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہمیں آباد و شاد رکھے، اور اس کے اندر جو ہمیں محبتیں پیدا کرنے کی توفیق دے بجائے کہ نفرتیں۔ یہ سب کرونا ایمرجنسی میں میڈیا کا کردار تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ حقائق دکھا رہا ہے یا کسی ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے؟ جی بڑا اچھا کردار ہے میڈیا کا اس حوالے سے، کیونکہ یہ جو قدرتی آفت آئی ہے، ایک وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں، اس کے حوالے سے ہمارے پاکستانی میڈیا نے بڑے اچھے پروگرام، بڑی اچھی ایڈورٹیزمنٹ، اور آئی تھنک کافی ساری ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ کی ہمارے میڈیا گروپوں نے، تو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے انہوں نے
کہ इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त में भी क़यामत तक ये मीडिया हमारा जो है इसी तरह हक़ाइक़ सामने लाता रहेगा और हम सजेशंस देता रहेगा। हमारे तजकियाकार, हमारे साहबी बरादरी, हमारे मीडिया के जो बाकी दोस्त हैं वो हमें भी सजेशन देंगे, हमें भी दे रहे हैं सजेशन, गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, अपोजिशन को दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बड़ा अच्छा किरदार है इस हवाले से मीडिया का भी, और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। साहब आप ये बताएं कि मीडिया का किरदार ठीक चल रहा है या हुकूमती लीडर इस तरह प्रेशर में है? तो तहरीक इंसाफ का तो ये मंशूर है कि आज़ाद मीडिया का जो नारा था, आप समझते हैं क्या चल रहा है? ये आपने देखा ही हुआ है आज़ाद मीडिया का कि सबसे बढ़िया मीडिया ग्रुप अब ये मीर शकील और रहमान की बात करेंगे जी। पकड़ के अंदर दिया हुआ है। आज़ाद मीडिया का तस्वर तो आपके सामने बड़ा तो क्लियर हो उनको जाएगा। जनाब वो 80 कनाल का जो प्लाट है वो मैंने नहीं दिया था, वो आपके लीडरान ने दिया था, इमरान खान ने नहीं दिया था। रहमान को पकड़ रहे हैं, अदालतें छोड़ रही हैं, इसमें वो तो अपना किरदार मैं बता रहा हूँ ना जी कि देखें, मतलब ये आपको अपोजिशन का जो मौक़िफ़ हमारा मियां शहबाज साहब ने पेश किया था कि इस हालात में जब कौम के एक वबा की सूरत में कुछ वबा फैली हुई है और लोग जो है उस बीमारी से उनको बचना चाहिए, वो सिर्फ और शकील और रहमान इस बचा जो सकते हैं मईशत उनको की आगे। बुरानी सूरत हाल है, इस हालात में हमें एक पिच भी होना चाहिए और उसके लिए खैर जाली तौर पर मीर शकील को रहा करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का अपने जो आज़ाद मीडिया का तस्वर है वो तो आपके सामने, मैं समझता हूँ कि वो हमसे बेहतर आप जानते हैं, हमसे यहाँ पे आए बेहतर हैं इदारों के पैसे शकील और रहमान को रोके हुए आज़ाद हैं। करके फिर कोरोना का कोई ना कोई इलाज जो है वो बन मेरे सके। भाई, मैं बड़े भाई के सामने बोलता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें दूसरी चीज़ सुन लेना, मैं बहुत सिर्फ जा रहा हूँ बता रहा हूँ कोरोना के हवाले से जो अवेयरनेस है, मैं समझता हूँ बहुत आला और बड़ा मुस्बत किरदार है मीडिया का कि जो कोरोना से बचने के मतलब अवेयरनेस देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ मेरा ज़ाती है, देखो मैं ये पार्टी के हवाले से नहीं, अपनी ज़ाती हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि देखिए, जब एक खौफ जो फैलाना ना, वो मैं समझता हूँ कि एक खौफ नहीं फैलाना चाहिए। जब बंदा किसी मुश्किल में हो ना, किसी तकलीफ में हो ना, तो उसको हौसला देना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब आते हैं टीवी पे तो डराते हैं, मर जाएंगे हम, ये कोई डराए ना। जो गवर्नमेंट होती है वो एक बाप की तरह होती है, ठीक है, डराए मत, हौसला दें कौम को जितना इस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक ने है। इस वक्त मतलब जब भी ये मैं समझ इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और एक मीडिया का भी कि जो खौफ का से खिताब किया इस दौरान, बल्कि एक जुर्रत का, एक हौसले का और अल्लाह से तौबा का जो पैगाम करना चाहिए कौम को। जी मियाँ साहब, बतौर हुकूमती नुमाइंदे पाकिस्तान की आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, बलखसूस अपने हलके के लिए? जी, मेरा तो यही पैगाम है कि देखें, जैसे डॉक्टर हजरात, जैसे हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी रेस्क्यू 1122, बाकी सारे जो भी हमारे अमला है पूरे पाकिस्तान का, वो लोगों से यही इल्तजा कर रहा है, यही रिक्वेस्ट कर रहा है। डॉक्टर हजरात देखें, मैं इतना या महमूद साहब इतना या आप नहीं जानते है इसका इलाज क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, इसके लिए एहतियात क्या है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ जी कि मेरे पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, सारे मेरे भाई बुजुर्ग, दोस्त, बहनें, माएँ, बच्चे, उनको अपने घरों में रुक जाना चाहिए। वो इसलिए कि इसका महदूद रहना चाहिए, उनको घरों में रुकना चाहिए, क्योंकि इसका वाहिद हल अभी तक कोई वैक्सीन, सुपर पावर अमेरिका तक, चाइना तक, जापान, एनीवे, हर मुल्क, कोई भी मुल्क है, वो इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी। कोशिश में लगे हुए हैं सारी दुनिया। तो इसकी सिर्फ एहतियात ही है जो हम लोग नहीं कर रहे। मेरी आज भी रिक्वेस्ट है अपने पूरे इलाका के लिए, अपने ज़िला ननकाना के लिए, शाहकोट के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि खुदारा इसकी जो एहतियात है वो करें, ताकि हम लोग बच सकें। बचेंगे तो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे, बचेंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तो हम किसी को क्या करेंगे किसी के लिए? जी बिल्कुल। जज साहब, आखिरी सवाल है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है कोरोना वायरस के हवाले से, कि वो उनकी तर्जमानी करते हुए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम के लिए? उसमें सबसे पहले तो जो हमारे मियां शहबाज साहब ने, जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काम किया है कि जो डॉक्टर्स जो इस जंग का बिल्कुल हर अव्वल दस्ता है, उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर, जो उनको चीज़ें, किट्स वगैरह, उनके जो ऐसे सामान, उनके ग्लव्स, उनके
وہ ایسے کپڑے جو اس کو اس وائرس سے محفوظ رکھتے ہیں، جو کہ حکومت نے اس چیز کے اوپر بالکل فوکس نہیں کیا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز صاحب نے جب تشریف لائے تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس جنگ کے ہر اول دستے کو انہوں نے جو اس کے لیے ضروری چیزیں تھیں وہ مہیا بھی کیں، اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ان کو بچائیں اس بیماری کا شکار ہونے سے. تو پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلا پیغام میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تمام اختلافات کو بلا کر ایک قوم ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. نمبر 3 کہ ہمیں جو احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹرز اور جو لوگ جو صحت کے عالمی صحت کے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ وہ نام نہیں، اس کے جو رحمان بتائے گا تو پھر یہ بتائیں گے نا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لینے چاہیے کہ ہمیں گھروں میں اپنے آپ کو گھروں کے اندر بھی فاصلے کے ساتھ، یہ بھی ایک اہم بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں بتاتی، کہ گھروں میں بھی فاصلے کے ساتھ. گورنمنٹ ہماری جی آپ نے دونوں جماعتوں کا موقف سنا، فیصلہ آپ کیجئے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے 93 نیوز کو ٹائم دیا. ناظرین، کرونا وائرس نہ موجودہ حکومت کی کسی غلطی کا نتیجہ ہے، نہ اس میں سابقہ حکومتوں کا کوئی قصور. کرونا وائرس میں ہلاکتوں کا تناسب صرف 6% ہے. اگر ہم پرہیز اور احتیاط کریں تو یہ شرح مزید کم ہو سکتی ہے. اس لیے خدارہ گھروں میں بیٹھیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، ہاتھ ملانے گلے ملنے سے اجتناب کیجیے. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، محدود ہیں تو محفوظ ہیں. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. سمیٹیے عمرہ کی بابرکت سعادت اب مولی واشنگ پاؤڈر کے سنگ. مولی واشنگ پاؤڈر کا 1 کلو گرام پیک خریدیں. پیک میں موجود کوڈ کو 0333330671 پر بذریعہ SMS سینڈ کریں اور کرہ اندازی میں جیتیں عمرہ کا پیکج، موٹر بائک، فریج، واشنگ مشین اور ڈھیروں قیمتی انعامات. تو آج ہی مولی واشنگ پاؤڈر کا 1 کلو گرام پیک خریدیں اور پائیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع. مولی واشنگ پاؤڈر، داغ اب کوئی مسئلہ نہیں.